وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول ان کو کہتے ہیں کہ جن سے آدمی پیدا ہوا، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی آخر تک، اور فروع یعنی ان کی اولاد اور ان کا سلسلہ، جیسے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا بھتیجی ہے، خالو ماموں وغیرہ، جبکہ وہ غریب کی تعریف میں آتے ہوں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دینا بھی یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت سے حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ مصرف پہ استعمال نہیں کرتے۔ جو بھی اپنے گھر کے پاس کوئی غریب آتا ہے، کوئی محتاج آتا ہے، بظاہر غریب دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا پیشہ بھیک مانگنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھیک سے ہزاروں لاکھوں روپے کا مالک ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے پاس وہ فقیر محتاج پہنچتا ہے تو ہم تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ کا پیسہ نکال کے اس کو دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات جو اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ثروت ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، سونا چاندی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو لے جا کے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں، رشتہ داروں کو دینا چاہیے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت ہی اجر کے ہم مستحق بنیں گے، ڈبل ثواب ملیں گا۔ لیکن وہ رشتہ دار جو واقعتاً غریب ہیں، مستحق ہیں، جو ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ایسے رشتہ داروں کو آپ تلاش کریں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں، اگر واقعتاً غریب ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سے مدارس ہیں جہاں طلباء قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، وہاں ان مدارس سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کو فروغ ملتا ہے، اور بہت سے غریب اور نادار طلباء مدارس میں آ کے پڑھتے ہیں۔ ایسے طلباء کو بھی زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک غریب طالب علم کی کفالت کا، دوسرا اشاعت دین کا۔ اکابرین کا بھی یہی معمول تھا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مدرسے کے طلباء پر خرچ کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت مصارف تو اور بھی موجود ہیں، لیکن آپ ان طلباء پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ حضرت فرماتے کہ میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا، لہذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کا، غرباء کا آپ خیال کرتے ہیں، وہیں ان مدارس کا بھی بھرپور آپ خیال فرمائیں، ان کا تعاون فرمائیں۔ ان مدارس کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، اور یہ مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، یہ اللہ کے منتخب اور چنندہ طلباء ہوتے ہیں، اور یہ اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان طلباء کی نصرت کرنا، ان کی اعانت کرنا، یہ صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مزدور ہوتا ہے، فاقہ کش ہوتا ہے، جو ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہوتا ہے، ان کو دینے میں بھی ثواب ہے، لیکن یہ وہ طبقہ ہے امت کا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سب سے معزز اور مشرف ترین لوگ حافظ قرآن ہیں۔ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، یہ بہت ہی منتخب اور چنندہ طلباء ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ
ان طلباء کا تعاون کرنا یہ ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے اس مبارک موقع پر جہاں آپ دل کھول کر غرباء کا خیال کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ دست تعاون دراز کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا بھی آپ خیال کر رہے ہیں، تو وہیں پر ان مدارس کا بھی آپ خیال کریں، اور مستقر پہ جتنے ادارے چل رہے ہیں اور خاص کر جس محلے میں مدرسہ موجود ہے اس محلے کے صاحب ثروت حضرات پر یہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود تو اپنا تعاون جاری رکھیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوست احباب کو بھی مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں ان کو ترغیب دیں، ان کو آمادہ کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مدارس ہیں جو کئی سالوں سے ایک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ محض آپ ہی کے تعاون سے مدارس چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے تعاون میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 200 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 1000 روپے، کوئی 2000 روپے، کہ آپ ہی کے یہ تعاون سے یہ مدارس چلتے ہیں اور سال بھر کا جو نظام ہے آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وقت پر کھانا بھی کھاتے ہیں بچے، وقت پر پڑھتے بھی ہیں، اور اساتذہ کی تنخواہیں بھی وقت پر دی جاتی ہیں۔ ایک ایسا ایک نظام ہے جو پابندی کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ یہ آپ ہی کے تعاون سے مدارس کے اخراجات تکمیل پاتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حتی المقدور مدارس کا تعاون فرمائیں اور آگے بڑھیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں فکر مند کریں اور ان کو آمادہ کریں۔ اس موقع پر جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔